حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا دور ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوسرے خلیفہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، لو کان من بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر فاروق ہوتا، اس لیے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، دور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا گھر میں سوئے ہوئے ہیں، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہے۔ خواب کے اندر آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے، تو مسجد نبوی میں جب تشریف لایا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، جب حضور نے سلام پھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف پھیر کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر، اور اس نے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو ایک ایک کھجور دی، اور مجھے بھی ایک کھجور عطا فرما دی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، خواب ہی کے اندر میں وہ کھجور کھا رہا تھا اور میری آنکھ کھل گئی، اٹھ کا مٹھاس جو ہے وہ میرے منہ میں تھا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، اٹھ کر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں گیا، تو مسجد نبوی میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جماعت کرا رہے ہیں۔ میں نے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اپنا چہرہ صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یہ رات کا معاملہ تھا کہ رات کو میں نے حضور کو دیکھا مصلی پر، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور یہاں حضرت عمر فاروق پڑھا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جو جانشین ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتا ہے، وہ صاحب مزار کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، صاحب مزار کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کا جماعت کرانا گویا کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جماعت کرانا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ اس نے پیش کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسی طرح ایک ایک کھجور سب صحابہ کو دی اور ایک کھجور مجھے بھی عطا فرما دی۔ تو لہٰذا میں وہ کھا رہا تھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ رات کو تو حضور تھے خواب کے اندر، لیکن یہ تو ان سے تو میں مانگ نہیں سکتا تھا ادب و احترام کی وجہ سے، لیکن حضرت عمر فاروق تو میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر ایک کھجور مجھے اور عطا فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے علی، اگر رات کو حضور تجھے 2 کھجوریں دے دیتے تو میں بھی تجھے 2 کھجوریں دے دیتا۔ رات کو حضور نے بھی ایک دی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، معاملہ کیا، یہ خواب میرا تھا، میں جانتا یا رب جانتا تھا؟ عمر کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے علی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، نور خدا کا ہوتا ہے۔ جب خدا کا دیکھنا ہو تو پھر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔
تو جب اللہ یعنی کہ جانشین جو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے،